صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے اللہ نے آمینہ کی آنکھوں میں وہ طاقت اور وہ قوت دے دی کہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لے. جب آمینہ کی نگاہوں کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مدینے والے آقا کی نگاہوں کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں باوز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ نظامت بھی کر رہے تھے اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے تھے. اور ان سے پیشتر شاعر اہل سنت علی جناب فیروز حشمتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں نعت پاک بھی پڑھی، منقبت شریف بھی پڑھی، اور آپ بڑی محبتوں کے ساتھ سن رہے تھے. پروردگار عالم آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ ممبر پاک پر کافی دنوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں اور شاید ہم بھی ان کے لیے نئے ہوا کرتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ شاید یہ 5واں دن ہے، میں رات میں سویا نہیں ہوں. تو اگر آپ تھکے ہوں تو بتا دیں، اس لیے کہ دن میں آپ جلوس میں رہے ہوں گے، دن بھر گشت کیا ہے، محنت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جسم ہے. تو اگر تھکان محسوس ہو رہی ہے تو آپ بتا دیں، پھر سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ زبردستی آپ کو باندھ کر لایا گیا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل پاک ہے. اور یاد رکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکت قبلہ میں کیا بیان کروں. جو مانتے ہیں انہیں بھی صدقہ ملتا ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی خیرات ملتی ہے. ہم آپ تو ماننے والے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاعر کہتا ہے کیا محبتوں کے ساتھ عشق مصطفیٰ میں عقیدتوں کے ساتھ شاعر نے قلم توڑ کر رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے. آپ شاید سمجھ نہیں رہے، اور اگر نہیں بھی سمجھ رہے تو بھی سبحان اللہ کہیے. اس لیے کہ بات یہ آپ کے رشتہ داروں کی نہیں ہے کہ بات اچھی لگ رہی ہے تو یہ سبحان اللہ کہنا ہے، نہیں اچھی لگی رہی ہے تو چپ رہنا ہے. نہیں، بات نبیوں کے امام کی ہے الحمدللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کائنات کے تاجدار کی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. شاعر کہتا ہے کہ ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے، آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے. واہ واہ اور تاریخ کے حوالے سے یہ شعر بھی بطور خاص آپ سماعت فرمائیں کہ شجر و حجر سب ان کی رسالت پہ ہیں گواہ. شجر و حجر سب ان کی رسالت پہ ہیں گواہ، اور بو جہل کے خلاف تو کنکر نکل پڑے. واہ واہ واہ، بو جہل کے خلاف تو کنکر نکل پڑے، اور بٹنے لگا جو صدقے میلاد مصطفیٰ. بٹنے لگا جو صدقے میلاد مصطفیٰ، تو بھیک لینے سارے سکندر نکل پڑے. واہ 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 واہ، ہے سبحان تو اللہ. بھیک لینے سبحان اللہ. سارے سکندر نکل پڑے. عزیزان ملت اسلامیہ، جس موضوع اور جس ٹاپک پر اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مناسبت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. اب محسوس کریں اسی حوالے سے فقیر کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ حضور کی شان، حضور دنیا میں کب تشریف لائے،
تاریخ کیا تھی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، 7 ربیع النور کو۔ بعض کہتے ہیں 9 تاریخ کو، بعض کہتے ہیں 12 کو، بعض کہتے ہیں 17 کو، اور کچھ نے تو یہ کہا صاحب 19 تاریخ کو۔ بہت سارے اقوال ہیں کہ حضور اس آپ گیتی پہ کب دنیا میں تشریف لائے، کئی اقوال ملتے ہیں، مگر جمہور علماء اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف کی تاریخ کو صبح صادق کے وقت کائنات کے تاجدار نبیوں کے امام کی تشریف آوری واہ ہوئی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں تشریف لائے۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، مگر آپ کی یہاں تک نہیں آ رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھکے ہیں، مگر قبلہ اس سے زیادہ شاید میں تھکا ہوں۔ اگر آپ ایسے خاموشی سے سنیں گے تو پھر بات وہی ہوگی نا کہ ایک شہر میں جانا ہوا تو باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا تھا، بیٹے کہاں چلے گئے تھے؟ دوپہر کا وقت تھا، تو بیٹا مسکرا کر جواب دیتا ہے، والد صاحب نماز پڑھنے گئے تھے۔ تو والد کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ جب گھر کا ماحول اسلامک ہوتا ہے تو یہ باتیں نئی نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کی تربیت میں بچپن سے ہی فطرت میں یہ چیزیں داخل کر دی جاتی ہیں کہ ہمیں دین کے لیے کیا کرنا ہے اور کن باتوں سے رکنا ہے۔ بیٹے نے کہا نماز پڑھنے گئے تھے، تو والد نے پوچھا، اس لیے کہ اگر معاملہ ہمیشہ کا ہوتا تو سوال ہی نہیں کرتے، بھائی ہمیشہ نماز پڑھنے جا رہا تھا تو آج نئی بات کیا ہے؟ تو والد نے پوچھا، بیٹے آج کس چیز کی نماز، کس وقت کی نماز، کاہے کی نماز؟ تو کہنے لگا، ابا حضور میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا۔ کس کی نماز پڑھنے گیا تھا؟ جمعے کی نماز پڑھنا گیا تھا۔ تو والد نے کہا کہ آج تو جمعرات کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے اور جمعے کی نماز آپ پڑھنے کیسے چلے گئے؟ تو کہا اس لیے چلے گئے کہ جمعے کے دن جب امام صاحب تقریر کرتے ہیں تو بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، رش بہت بڑھ جاتا ہے، اسی لیے آج ہم جمعرات کے دن ہی نماز پڑھ کر چلے آئے۔ یہ مذاق نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری حقیقت ہمارے معاشرے میں ملتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ آج لوگ ایک جماعت یہ دعویٰ کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور 12 ربیع النور شریف کی تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی تاریخ میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو پھر خوشی کس بات کی؟ جب دنیا میں اسی تاریخ میں آئے اور دنیا سے اسی تاریخ کو رخصت ہوئے تو جشن کس بات کا؟ ارے آپ کو تو غم منانا چاہیے، اس لیے کہ حضور اسی تاریخ میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غم وہ منائیں جو محمد رسول اللہ کو مردہ سمجھتے ہوں، حضور کی زندگی کے قائل نہ ہوں۔ نبیوں کے امام نے آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش اعلان کر دیا تھا، لوگ آواز صحیح کریے، آواز کھینچ بھی رہا ہے اور آواز برابر کام بھی نہیں کری۔ نبیوں کے امام نے آج سے 1450 سال پہلے اعلان کیا تھا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمینوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا سکے۔ ارے جب زمین نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی تو نبیوں کے ایمان کے جسم کو کہاں سے کھا سکتی ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ میک صحیح کریے، اس لیے کہ ابھی اور بھی بہت سارے جلسے ہیں۔ آپ لوگ، میں اکثر کہتا ہوں کہ جلسوں میں جب دعوت دیا کریں تو میک ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ صحیح ہو۔ آپ کھانا بہت اچھا نہیں کھلائیں گے تو چل جائے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے گھر دعوت مل جائے، مگر اگر میک اچھا نہیں ہوگا تو پھر آپ کی توجہات ہوتی ہیں، آپ بڑی جستجو کے ساتھ خطاب سننے آتے ہیں اور سامنے والے کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے امام اہل سنت نے کہا، جب رسول ہاشمی کی زندگی اور حیات کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے بریلی سے،
لوگوں جو رسول اللہ کی حیات کے قائل نہیں ہیں اسے امام اہل سنت کے یہ اشعار سنا دیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے کیا شک۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج دنیا چل رہی ہے، آج ستارے نکل رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، چاند اپنی نورانی کرنیں زمین پر بکھیر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ زندہ ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک، نبی پاک حق صلی اللہ ہے۔ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشن دلیل ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، صحابہ کی زندگی تو بہت بلند اور بالا ہے، اولیاء اور ابدال اور اغواس ان کی حیات تو بہت اعلیٰ ہے، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں قبلہ۔ ارے جب رسول ہاشمی کے عام امتی کی شان یہ ہے کہ مرنے کے بعد الحمدللہ وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور میں دلیل دے دوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کو سمجھاتا چلوں تاکہ بات آپ کے دل و دماغ کے قریب ہوتی رہے۔ قبرستان دیکھا ہے آپ نے؟ بولو بھیا، قبرستان کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، سب گھبرا جاتے ہیں۔ قبرستان جایا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، اس لیے کہ جب قبرستان جائیں گے تو پھر موت کا خیال آئے گا، پھر مکاری کرنا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دنیا کمانا آپ کم کریں گے، اور آخرت کی یاد آئے گی تو وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حیات حضور کی تو بہت اعلیٰ ہے، اصحاب کی تو بہت بالا ہے، اولیاء کی زندگی کی شان، ان کی شان بہت بلند ہے۔ عام مومنوں کی حیات کا عالم یہ ہے کہ نبیوں کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سلام کر لیا کرو۔ ابھی اسٹیج پہ میں بیٹھا ہوں، پیچھے آواز آ رہی ہے اور نہیں بھی آ رہی، مجھے نہیں پتا پیچھے کون ہے، تو کیا شرعاً مجھے اس بات کے لیے حکم دیا جائے گا کہ میں سلام کروں؟ مجھے پتا نہیں ہے پیچھے کوئی ہے، نہیں، اگر علم نہیں ہے تو اجازت نہیں ہے، حکم اس طرح کا نہیں ملتا، مگر قبرستان سے گزر رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جب قبرستان سے گزرا کریں تو سلام کر لیا کریں۔ سلام کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، کیا کرنا ہے؟ یہ سلام کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرما رہے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں جو مردے موجود ہیں صاحب، حضور فرماتے ہیں کہ قبرستان سے گزرو تو سلام کر لیا کرو۔ سلام اسے کیا جاتا ہے جو سلام سنتا بھی ہو اور سلام کا جواب بھی دیتا ہو۔ واہ بے شک بے شک۔ حضور فرماتے ہیں کہ سلام کیا کرو۔ کیا مطلب؟ اب رسول ہاشمی کے غلام کا گزر ہوا قبرستان سے، اس نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب قبرستان میں جتنے مردے تھے سب نے اس رسول ہاشمی کے غلام کا سلام سنا، اور صرف سنا ہی نہیں، سلام کا جواب بھی دے دیا۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ مردے قبرستان کے قریب سے گزرنے والے کے چلنے کی آواز تک سن لیتے ہیں۔ جوتوں کی جو آواز ہے نا، جو چلنے کی قدم کی جو آواز ہوتی ہے وہ تک سن لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم نے حکم کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں فرمایا کہ قبرستان میں اگر اللہ کا ولی ہو تو ہی سلام کرنا، غوث ہو تو ہی سلام کرنا، قطب ہو تو ہی سلام کرنا، ابدال ہو تو ہی سلام کرنا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو تو ہی سلام کرنا۔ نہیں نہیں، حضور نے حکم عام فرما دیا، گنہگار ہو تو بھی سلام کر لینا، سیاکار ہو تو بھی سلام کر لینا، بدکار ہو تو بھی سلام کر لینا، ریاکار ہو تو بھی سلام کر لینا، عیار ہو تو بھی سلام کر لینا، مکار ہو تو بھی سلام کر لینا۔ کیا مطلب؟ اب اس قبرستان میں آرام کرنے والے مردوں میں کچھ مردے ایسے ہیں جنہیں دنیا سے رخصت ہوئے
10-20-50 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، ہزاروں سال کا وقت گزر گیا، منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کا غلام گزرا، اس نے سلام کیا، مردے نے سلام سنا بھی اور سلام کا جواب بھی دیا۔ ارے جب مصطفیٰ کے غلام گنہگار امتی کے سننے کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے کہ موت کا غم وہ منائے جو مردہ سمجھتے ہوں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول ہاشمی زندہ ہیں اور گنبد خضرا سے اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں کر کے، اس لیے کہ آپ کا مائک بھی اس لائق نہیں کہ بہت دیر تک خطاب کیا جائے، ورنہ پتہ چلے کہ آواز کے ساتھ ساتھ کچھ اور نہ نکل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو واقعات ملتے ہیں، اکثر روایتیں حضرت شفا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہیں، اکثر مرویات آپ ہی سے ملتی ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم مبارک پہ تشریف لے آئے تو کیا شان ہے حضور کی، حضور شکم مبارک میں ہیں آمینہ کے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی درد اور کسی طرح کی کوئی پریشانی کا احساس نہیں ہوا۔ جس طرح میں عام دنوں میں کام کرتی تھی، عام دنوں میں سب کچھ کر لیا کرتی تھی، اسی طرح جب حضور میرے شکم مبارک میں تشریف لے آئے سارے کام میں کر رہی ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہے۔ فرماتی جب میں حجرے میں جاتی تھی چراغ جلتا رہتا تھا، میں اکثر چراغ کو بجھا دیتی تھی، پھر کیا دیکھتی تھی کہ اچانک میرے شکم سے ایک نور نکلتا تھا جس نور کی روشنی سے سارا کمرہ منور ہو جاتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ میں سو رہی ہوں، اچانک کوئی آتا تھا میرے کندھے کو ہلاتا تھا، اب جب اس نے کندھا ہلایا تو میں گھبرا کے اٹھ گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بڑا حسین و جمیل چہرے والا کوئی کھڑا ہے۔ میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ تم کون ہیں؟ تو وہ جواب دیتا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، اے آمینہ تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ تمہارے شکم میں کوئی معمولی ذات نہیں، کائنات کے تاجدار کی تشریف آوری ہونے والی۔ اور آگے فرماتی ہیں حضرت آمینہ اس طرح مسلسل فرشتے آتے رہے اور مبارکباد کا سلسلہ دیتے رہے۔ اب جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت شفا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تشریف لائے، اور آپ نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ نے حضرت آمینہ سے فرمایا کہ آمینہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ سارا معاملہ خیریت کے ساتھ فرمائے گا۔ اور آپ نکل گئے خانہ کعبہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے حضور دعا کے لیے۔ اب آپ اللہ کے حضور دعا کے لیے نکلے ہیں، حضرت آمینہ اپنے حجرے اپنے گھر میں موجود ہیں، حضرت شفا جو دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی فرماتی ہیں حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا، ان قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جب حضور تشریف لائے تو ایسا نور، ایسی روشنی، ایسا اجالا ظاہر ہوا کہ جس روشنی کے صدقے ہم نے شام کے محلات تک دیکھ لیے۔ یہ کون کہہ رہا؟ حضرت شفا، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ صرف شام کے محلات نہیں بلکہ ان محلات کے قریب جو اونٹ بندھے تھے اور ان اونٹوں کی نکیلوں میں جو رسیاں بندھی تھیں، رسول اللہ کی ولادت کی برکت سے اس نور کی روشنی میں ہم نے اونٹوں کی رسیاں تک دیکھ لی۔ کہاں مکہ، کہاں شام؟ عزیزان ملت اسلامیہ،
حضرت آمینہ نبیہ نہیں ہیں, نبی کی ماں ہیں. ارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے اللہ نے آمینہ کی آنکھوں میں وہ طاقت اور وہ قوت دے دی کہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لے. جب آمینہ کی نگاہوں کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مدینے والے آقا کی نگاہوں کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. بے حضرت شک, بہت شفا فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے کی حالت میں. کس حالت میں ہے حضور؟ دنیا میں تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں. آج ہم عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, نماز فرض بھی ہے, مسلمان بھی ہیں, مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعے میں نظر آتے ہیں. آپ کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہوں, پہلی بار نہیں آیا ہوں, کئی سال سے آ رہا ہوں, سب پتہ ہے مجھے, میں بھی سب دیکھ رہا ہوں. کچھ تو ایسے ہیں جو سال بھر بعد عید اور بقرعید کے موقع پر مسجد میں پہنچتے ہیں, اور ہمارے یہاں سنیوں کا معاملہ یہ ہے قبلہ کہ جو لوگ ہفتے میں مسجد پہنچتے ہیں وہ سب سے زیادہ دھکا دیتے ہیں پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے کہ لوگ پہچان لیں کہ الحمدللہ. وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, ہم نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ پہچان لیں آج ہم بھی نماز پڑھنے آئے. یہ حال ہے. اور صاحب یاد رکھیں یہ زندگی چند دنوں کی ہے, دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہماری ساری محنت دنیا کمانے کی ہوتی ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر کسی شخص متعین کی بات کی جائے گی تو شاید بات بری لگ جائے گی. عوام کی بات میں کر رہا ہوں. ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہماری ساری جد و جہد, مال, دولت, پیسہ, اولاد کے لیے گھر, کاروبار, بزنس, تجارت, اس چیز میں ہم ساری محنت کرتے ہیں جہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں. یاد رکھیں مسلمانوں, اللہ کا بے پناہ فضل ہے کہ رسول ہاشمی کی عطائیں تمہارے ساتھ ہیں, ورنہ تمہارے اور ہمارے جو اعمال ہیں خدا کی عزت کی قسم ہمارے لیے زمینیں تنگ کر دی جائیں ہم آگے نہ چل سکیں. مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا سایہ جو ہمارے سروں پر قائم اور دائم ہے, یہ اسی کا فیضان ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے پھر بھی بڑی آسانیوں کے ساتھ زندگی سکون سے گزار لیتے. اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے, اس پہ افسوس کر کے اور صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں, حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور سجدے کی حالت میں ہیں. میں نے آپ کو اپنی آغوش میں اٹھایا تو کیا دیکھتی ہیں کہ سجدے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے, زبان مبارک میں جنبش ہے, آواز آ رہی ہے. آپ فرماتی ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے حضور کو اٹھا لیا اور اٹھا کر حضور کے لب مبارک کو اپنے کانوں کے قریب کیا. حضور کے لب مبارک کو اپنے کانوں کے قریب کیا. فرماتی ہیں جب کانوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی. میں نے جب غور سے سننے کی کوشش کی تو آواز یہ تھی کہ حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. آج ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ حضور کو 40 سال بعد نبوت ملی. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور پیدا ہوئے اور فرما رہے رب حبلی امتی. کیا مطلب؟ تاکہ دنیا جان جائے اعلان نبوت 40 سال میں کیا یہ الگ بات ہے, میں اس وقت نبی تھا جب اللہ نے میرے نور کو دنیا میں پیدا فرمایا تھا. اسی لیے حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور ولادت کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں, میں صرف 2-3 باتیں کر کے اپنے خطاب کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت شفا فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کے لب مبارک ہل رہے تھے, آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی کی. اور یہی نہیں بلکہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں آج کچھ لوگ یہ دلیل مانگتے ہیں یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے. آؤ حضور کی والدہ سے حضرت آمینہ سے پوچھتے, فرماتی ہیں جب محمد رسول اللہ تشریف لائے
تو میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے ہوئے تھے. فرماتی ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک مشرق کی جانب، ایک مغرب کی جانب، بعض روایتوں میں 4 ملتے ہیں، ایک بیت المقدس پر. کیا مطلب؟ یہ جھنڈے، ہندوستان کا جھنڈا، یہ امریکہ کا جھنڈا، یہ پاکستان کا جھنڈا، یہ فلاں ملک کا جھنڈا، یہ فلاں ملک کا جھنڈا. یہ جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں ممالک کے؟ تاکہ دنیا جان جائے. یہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ اس ملک میں اس جھنڈے والے کی حکومت ہے. حضور تشریف لائے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ 3 یا 4 جھنڈے نصب تھے. کیا مطلب؟ تاکہ دنیا سمجھ جائے اب جو آ رہا ہے اس کی حکومت صرف مکے اور مدینے میں نہیں، ساری کائنات میں اس کی حکومت کا جھنڈا چلنے والا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. حضرت شفا فرماتی ہیں اب ظاہر سی بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنے کی ایک رسم ہے، ایک ناف کاٹنے کی رسم ہے، غسل دینے کی رسم ہے. مگر جب حضور تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختون تھے، ختنہ شدہ تھے، ناف بریدہ تھے. مگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ حضور کو غسل دے دیں، نہلا دیں. جیسے ہی ارادہ فرما کر بچے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، آواز آتی ہے اے شفا محمد کو نہلانے کی کوشش نہ کریں، غسل دینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے اس بچے کو ناف بریدہ بھیجا ہے، مختون بھیجا ہے، غسل کیا جا چکا ہے. یہ بچہ طیب و طاہر ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ جان رحمت کو غسل دے اور کل یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے نبی کو غسل دیا. اس لیے ہمارا احسان محمد رسول اللہ پر ہے. اللہ کی طرف سے دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ساری کائنات پر محمد رسول اللہ کا احسان ہے، محمد پر کسی کا احسان نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ساری کائنات پر محمد رسول اللہ کا احسان ہے، محمد رسول اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب ولادت کے واقعات ظاہر ہونے والے تھے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف دعا کے لیے گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میں کعبے کی طرف کھڑا ہو کر دعا کر رہا تھا، اچانک انہیں پتا نہیں ہے کہ حضور کی ولادت ہو چکی ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ کعبہ جھک رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے، اور اتنا جھکنے لگا حضرت عبد المطلب کے گھر کی جانب جہاں حضور کی ولادت ہو چکی ہے کہ حضرت عبد المطلب ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کعبے کی دیوار میرے اوپر گر جائے. پیچھے ہٹنے لگے، گھبرا گئے. آواز آتی ہے اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار کعبہ آپ پر نہیں گرے گی. اے عبد المطلب آپ کے گھر میں پوتے کی ولادت ہو چکی ہے، کعبہ محمد کی ولادت کی خوشی میں جھوم رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پر لاکھوں سلام. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کعبہ بھی خوشی سے جھومتا ہوا نظر آیا. اچھا ایک بات بتاؤں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش تھا، چرند بھی خوش، پرند بھی خوش، قبلہ فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سب خوش، کائنات کی ہر شے خوش، اس لیے کہ اب وہ ذات تشریف لا رہی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے. مگر ایک تھا جو جبل ابو قبیس پہ بیٹھ کر رو رہا تھا. جب حضور تشریف لائے تو سب خوش، شیطان رو رہا تھا. اب اگر آج بھی حضور کی ولادت کے موقع پر کوئی رو رہا ہو، کوئی پریشان ہو رہا ہو، کسی کو تکلیف ہو رہی ہو،
تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ لینا کہ استاذ تو وہاں رو رہا تھا, چیلے یہاں رو رہے ہیں. ان کا استاد وہاں رو رہا تھا, اس کے چیلے آج یہاں رو رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی وہی مناتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے سچے غلام ہوتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ میں عرض کرتا چلوں, حضرت عباس نے جو حضور کے چچا ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ, میں یہ بات چھوڑ دے رہا ہوں اس لیے کہ پھر آگے کی بات رہ جائے گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے, عرب کا ایک کلچر تھا, عرب کا ایک دستور تھا, عرب کا ایک نظام تھا کہ وہاں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو دائیاں بلائی جاتی تھی. کون؟ دائی, جو بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. اچھا, یہ عرب کا ماحول تھا. دائیاں اس لیے بلائی جاتی تھیں, اس عمل کو لوگ اچھا سمجھتے تھے, پسند کرتے تھے, محبوب سمجھتے تھے. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور کی ولادت کی برکت کے صدقہ طفیل بہت سارے گھروں میں بچے پیدا ہوئے, بیٹے پیدا ہوئے. بہت ساری دائیاں آئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے حالات جو تاریخ میں آپ کی سیرت کے حوالے سے ملتا ہے بہت اچھے نہیں تھے. اب جس سواری پر سوار ہو کر تشریف لائی تھی مکہ شریف, وہ سواری بڑی کمزور, بڑی ناتواں تھی, اور آپ اسی امید میں آئی تھیں کہ کوئی بچہ مجھے مل جائے گا, میں اس کا خیال رکھوں گی. اس لیے کہ جو دائیاں خیال رکھتی تھیں انہیں مال و دولت سے نوازا جاتا تھا. آپ جب تشریف لائیں, آپ جس سواری پر تھیں وہ سواری بڑی کمزور تھی, آپ کی سواری پیچھے رہ گئی. ساری دائیاں آگے بڑھ گئیں اور وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو لے کر واپس پلٹنے لگیں. حلیمہ سعدیہ جس گھر میں جاتی تھیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی دوسری دائی اس گھر سے بچہ لے جا چکی. مایوس, خالی ہاتھ. اب انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے. جس گھر میں آپ پہنچتی تھیں پتہ چلتا تھا کوئی دوسری دائی آئی اور وہ بچہ لے جا چکی ہے. خیر, اسی حالت میں انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو ان کی ملاقات ان کی ایک سہیلی سے ہوئی. ان کی سہیلی نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے چہرے سے کچھ پریشانی اور کچھ گھبرائی ہوئی کیفیت نظر آ رہی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں جس گھر میں جا رہی ہوں مجھے کوئی بچہ نہیں مل رہا, پہلے جو دائیاں آئی تھیں وہ سارے بچوں کو لے جا چکی ہیں. تو ان کی سہیلی نے کہا اے حلیمہ پریشان نہ ہو, عرب کے سردار عبد المطلب کے گھر میں پوتا پیدا ہوا ہے, تم ان کے گھر چلی جاؤ, ان کے بچے کو لے لو, تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر بچہ موجود ہے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بڑی امید کے ساتھ ابھی تک جن جن گھروں میں جاتی تھی مایوس ہو کر لوٹتی تھی, اب امید بڑھ گئی, میرے قدم آگے بڑھے. میں جیسے ہی عبد المطلب کے گھر پہنچی, فرماتی ہیں میری نظر جیسے ہی اس بچے پر پڑی میں نے دیکھا, اور تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں, بہت ساری دائیوں کے پاس بچے دیکھے ہیں, مگر آج تک مجھے محمد الرسول اللہ جیسا حسین اور جمیل بچہ نظر نہیں آیا. اور کہتی ہیں کہ جب میری نظر بچے پر پڑی تو مجھ سے رہا نہیں گیا, بلکہ ایک عجیب سی کیفیت, ایک بے چینی, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں دوڑ کر آگے بڑھی اور اس بچے کو میں نے اپنی گود میں اٹھا لیا, اور اٹھا کر میں نے اجازت لی. آپ نے تاریخ میں سنا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری بڑی کمزور تھی, اونٹنی بڑی کمزور, بڑی لاغر تھی, سب سے پیچھے رہ گئیں. ان کی ساری سہیلیاں آگے جا چکی تھیں, مگر جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے حضور کو اپنی آغوش میں لیا, اجازت لی, واپس پلٹیں, اونٹنی پر سوار ہوئیں, تو اب نقشہ بدل گیا, اب کیفیت بدل گئی. واہ واہ واہ, اب حالات تبدیل ہو گئے. جیسے ہی حضور آغوش میں آئے, اونٹنی پر بیٹھیں, کیا معاملہ ہوا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ اونٹنی کی رفتار اتنی زیادہ ہو گئی, اتنی تیز ہو گئی کہ ان کی جو سہیلیاں بہت پہلے جا چکی تھیں, اونٹنی اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب کی سواری پیچھے ہو گئی, حلیمہ سعدیہ کی سواری آگے نکل گئی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ, بے شک بے شک, حق ہے, حلیمہ سبحان اللہ. سعدیہ کی سواری آگے نکل گئی. ان کی سہیلیوں نے دیکھا
اس لیے کہ عورتوں میں کمپٹیشن کل بھی تھا، آج بھی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اسلام نے ہر کمپٹیشن سے منع نہیں کیا ہے۔ علم کا کمپٹیشن ہو، عبادت کا کمپٹیشن ہو، ان سارے مقابلے کی تلقین تو اسلام کرتا ہے۔ کوئی شخص اگر دن میں 3 پارے پڑھ رہا ہے، آپ کمپٹیشن کریں کہ مجھے 5 پارے پڑھنا ہے، تو اسلام اس کے لیے نہیں روکتا۔ حق ہے۔ ہاشمی ایسے عمل پر تو خوش ہوتے ہیں، اس طرح کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، صاحب وہ 8 لاکھ کی گاڑی لایا ہے تو مجھے تو 15 لاکھ کی لانا ہے، چاہے کسی کا گلا کاٹ کر لانا پڑے، چاہے جیب کاٹ کر لانا پڑے۔ ہم ان چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں۔ قبلہ یاد رکھیں، اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو تمہاری ضرورتیں بھی پروردگار عالم پورا فرمائے گا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ رسول ہاشمی کے غلام ہو، تمہیں دولت کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کا کرم ہوگا، دولت تمہارے قدموں کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ بس حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلی جو اور دوسری دائیاں تھیں، انہوں نے پوچھا، ہے حلیمہ کیا بات ہے، ٹھہر جاؤ، کیا تم نے سواری بدل دی، کیا تم نے سواری چینج کر دی، اتنی رفتار تمہاری سواری میں کہاں سے آ گئی، تمہاری سواری بڑی کمزور بڑی ناتواں تھی، تم تو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، کیا معاملہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ تم آگے بڑھ رہی ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میں نے سواری نہیں بدلی، مگر ہاں الحمدللہ سوار بڑا عالی شان مل چکا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس سوار کے آنے کی برکت ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکے کی طرف نکلی تھی تو جن راستوں سے گزر آپ کا ہو رہا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ سارے راستوں کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ سوکھا ہو، ہر طرف خشکی، کہیں کوئی سبزہ کوئی ہریالی نظر نہیں آ رہی۔ مگر جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر اپنی آغوش میں ان راستوں سے گزرتی ہیں جہاں سوکھا تھا، تو جیسے ہی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، سبزہ اگتا چلا آتا ہے، ہریالی نظر آنے لگتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جس گھر میں حضور جلوہ فروز ہو گئے، اس گھر میں نور و نکہت کی بارش ہونے لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ نور آ رہا ہے، ہر وقت نور اس گھر پر پرکٹ ہو رہا ہے، اتر رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہر وقت حلیمہ کے گھر میں اجالا، ہر وقت روشنی، ہر وقت نور، ہر وقت لائٹ، تو سہیلیاں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے آئیں اور کہنے لگی، حلیمہ اتنا مال کہاں سے آ گیا، اتنا پیسہ، اتنا سرمایہ، اتنا خزانہ، اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ ہم سب اپنا چراغ بجھا دیتے ہیں کہ کہیں مال ختم نہ ہو، سب کا چراغ بجھ جاتا ہے مگر تمہارا چراغ نہیں بجھتا، آخر معاملہ کیا ہے؟ ہر وقت تمہارے گھر میں روشنی نظر آ رہی، ہر وقت اجالا نظر آ رہا ہے، ہر وقت نور نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ کیسا چراغ، کیسی روشنی، کیسا نور، میں نے کسی طرح کا کوئی چراغ نہیں جلایا، خدا کی عزت کی قسم جب سے محمد رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے حضور کی۔ عزیزان محترم، آپ اس بات کو محسوس کریں اور سمجھیں اور دلوں پر نقش کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سارے مکے والوں کو نظر آنے لگی۔ آخری بات کہہ کے میں اپنے خطاب کو مکمل کرتا ہوں کہ اسلام میں کتنے مہینے ہیں؟ اسلامک کیلنڈر کے مطابق کتنے مہینے ہیں ہمارے؟ تیز بولیے، 12 تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے چہروں پہ بچ چکے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ یہاں نہیں بولتے آپ۔ 18، یہ دیکھیے، یہ امریکہ سے تحقیق کر کے آ رہے ہیں، 18 مہینے۔ یہاں جلسوں میں آپ نہیں بولتے، گھر میں بولتے ہیں نمک زیادہ ہو گیا ہے، تیل زیادہ ہو گیا ہے، پھر اتنا ماحول خراب ہوتا ہے
کہ پڑوس والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. بات زیادہ بڑھ جاتی ہے تو امام صاحب تک شکایت آتی ہے, حضرت گھر کا ماحول صحیح نہیں چل رہا, دعا فرما دیجئے. گھر میں بولیں گے زیادہ, پڑوس والوں کو پتہ چل جائے گا, ماحول خراب ہو جائے گا, نقصان پہنچے گا. مگر رسول اللہ کی میلاد کی محفل میں بولیں گے تو شاید آپ کا یہ عمل آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے. تو جہاں بولنا چاہیے وہاں بولا کریے, جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں خاموش رہا کریے. کتنے مہینے ہیں؟ تیز بولو. 12. اتنا ڈر کے آپ بول رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہیں نکاح نہ ٹوٹ جائے. 12 مہینے اسلامک کیلنڈر, محرم, صفر, ربیع النور, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الاخری, اسی طرح رجب, شعبان, ذی-القعدہ, ذی الحجہ. عزیزان ملت اسلامی کتنے مہینے ہیں؟ 12. How many months in Islam? تو آپ بتائیں گے 12 months, 12 مہینے. اچھا, ان سارے مہینوں میں جس مہینے کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن میں ملتا ہے وہ مہینہ کون سا ہے؟ جب آپ کو 12 کا نہیں پتا تو پھر یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ کس مہینے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے؟ وہ مہینہ ہے رمضان کا. کون سا مہینہ؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. تیز بولو. کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے؟ رمضان. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی رمضان میں پیدا ہو تو ماں باپ رمضان نام رکھ دیتے ہیں. کیا نام ہے؟ رمضان. کیوں رکھا گیا؟ حضرت رمضان میں پیدا ہوا تھا اس لیے ابا نے رمضان رکھ دیا. عید کے دن پیدا ہوا, کیا نام ہے؟ عیدو. کس نے رکھا؟ عید کے دن پیدا ہوئے تو گھر والوں نے عیدو رکھ دیا, بقرعیدو رکھ دیا. یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ہندوستان کا. اسی لیے بزرگوں نے کہا نام بزرگوں کے نام پہ رکھے جائیں, اللہ والوں کے نام پر رکھے جائیں, اس لیے کہ نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے. ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسن حسین جیسا پیدا ہوتا ہے. ماں آمینہ ہوتی ہے تو بیٹا محمد رسول اللہ جیسا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, خیر وہ سمجھانے کے لیے بات میں نے ضمناً عرض کر دی. اسلام میں 12 مہینے, سارے وقت, ساری سات, سارا سال, سارا دن اللہ کا بنایا ہوا. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے. سارے مہینے, محرم اللہ کا مہینہ, سفر اللہ کا مہینہ, رمضان, ذی-القعدہ, ذی الحجہ, سارے مہینے اللہ کے. مگر جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ قرآن کب اترا ہے, تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ اس لیے برکت والا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. جیسے ہی دنیا نے یہ جانا, یہ پہچانا, ہمیں ذہن مل گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے. مگر 12 ربیع النور کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نہیں صاحب قرآن اترا ہے, نبیوں کے امام کی تشریف آوری ہوئی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ, بات سمجھ میں آ گئی, بات صاف ہو گئی اور کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. آپ محسوس کریں کہ حضور کے آنے کی برکت سے یہ سارے دن آپ کو ملے, یہ ساری ساتیں ملی. اور الحمدللہ آپ کو تو بونس مل رہا ہے. خطاب میں کمپلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ کل جمعہ بھی ہے, تو پھر آپ کہاں ماننے والے ہیں بغیر جمعے کے خطاب سنے ہوئے؟ کل بھی تقریر کرنی ہے. بس حضرت عباس کی وہ روایت نقل کر کے میں خطاب مکمل کرتا ہوں کہ جب حضرت عباس ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ, جب آپ چھوٹے تھے تو میں نے جو منظر دیکھا ہے وہ بڑا سہانا منظر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عباس عرض کرتے یا رسول اللہ, میں نے دیکھا کہ آپ پالکے میں لیٹے ہوئے. پالکا سمجھتے ہو؟ زبردستی جی نہیں کہنا ورنہ کھڑا کر کے ہم سوال کریں گے. پالکا مطلب جھولا. کیا جھولے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی حضور اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے، جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف، چاند کی طرف انگلی کو اشارہ کر رہے، جھولا ہل رہا ہے، جھولے میں حرکت ہے، جھولا ہل رہا ہے، جیسے جیسے جھولا ہلتا تھا ویسے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی ہلتی تھی، ادھر انگلی ہلتی تھی، ادھر چاند نبی کا اشارہ دیکھ کر ہلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جیسے ہی اس منظر پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، پکار اٹھے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ایک حدیث پاک میں نے جو پڑھی ہے اس حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے آخری بات کہہ کر میں خطاب کو مکمل کرتا ہوں۔ سادات کی قدر کریں، رسول اللہ کی اولاد سے محبت کریں، وہ کہیں کے ہوں، ایسا نہیں کہ چوسے شریف سے آئیں تبھی محبت کی جائے گی، میرارہ سے آئیں گے تبھی محبت کی جائے گی، آپ کی بستی میں بھی کوئی آل رسول ہوئے تو اس سے بھی محبت کیا کرو۔ ایک کانسیپٹ بڑی تیزی کے ساتھ ملک ہندوستان میں پھیلایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے کا جو طریقہ اہل سنت والجماعت میں ہے اس طریقوں کو اپنائیں، اس لیے کہ آپ صافہ، امامہ، دستار، افتاء کا کورس اور امامت کا منصب دیکھ کر کسی سے انسپائر مت ہوئیے۔ کتنے بڑے عالم صاحب ہیں، کتنے بڑے مفکر صاحب ہیں، یہ دیکھ کر اس کے پیچھے مت چلا کریے، یہ دیکھا کریے کہ رسول اللہ کا غلام ہے کہ نہیں، آل رسول سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اور یاد رکھیں سادات کا جب معاملہ آتا ہے نا قبلہ، تو امام اہل سنت نے جو نظریہ دیا، فرماتے ہیں رسول اللہ کی اولاد اگر گنہگار بھی ہو تو بھی اس کی تعظیم کی جائے گی، سادات میں اگر کچھ کمی بھی ہو تو بھی ان سے محبت کی جائے گی۔ کب تک محبت کی جائے، کب تک تعظیم کی جائے، کب تک ریسپیکٹ کیا جائے؟ جب تک کہ بدعقیدہ نہ ہو جائیں۔ اگر یہ یقین ہو گیا کہ بدعقیدہ ہیں، تعظیم ختم، لیکن اگر بدعقیدہ نہیں ہیں، گنہگار بھی ہیں تو بھی محبت کی جائے گی۔ یہی درس امام اہل سنت نے اپنی پوری زندگی میں دیا۔ اور قبلہ، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، مگر تعلیم اعلیٰ حضرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، آپ کی شان یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو نہ جانے کیا کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ بے چین نہیں ہوتے، آپ گھبراتے نہیں، آپ فکر مند نہیں ہوتے؟ تو امام اہل سنت فرماتے نہیں نہیں، اور پھر پکارتے ہیں میں اس لیے فکر نہیں کرتا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، میں غوث اعظم کے در کا سگ ہوں، میں غریب نواز سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ کی اولاد پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہوں۔ قبلہ امام اہل سنت کے ہاں 5 بیٹیاں ہوئیں، کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹے، 5 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ آپ اگر صرف نام سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام اہل سنت جیسا عاشق آل رسول کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ 5 بیٹیاں، بیٹے حامد رضا، مصطفیٰ رضا، یہ بیٹوں کے نام رکھے اعلیٰ حضرت نے، مگر بیٹیوں کے نام، پہلی بیٹی مصطفی بیگم، کیا نام؟ مصطفی بیگم۔ دوسری بیٹی کا نام کنیز حسن۔ تیسری بیٹی اللہ نے دی تو نام رکھا کنیز حسین۔ اللہ نے چوتھی بیٹی دی تو نام رکھا کنیز حسنین۔ 5ویں بیٹی اللہ نے دی تو نام رکھا مرتضی بیگم۔ 5 بیٹیاں ہوئیں اور ذہن دے دیا امام اہل سنت نے کہ دنیا کو کل بھی پنجتن کے در سے بھیک مل رہی تھی، آج بھی مل رہی ہے، قیامت تک ملتی رہے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق ہے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ پیغام دے دیا کہ جو پنجتن کی بھیک لے کر زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں پھر انہیں کسی اور کے در پر جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے رسول اللہ کی اولاد سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک دنیا میں رکھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھے. وما بتوفیق الا باللہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.